ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مغفرت کے ماحول میں ہم سب کو اپنے پروگرام فضائل رمضان میں آج پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور اعتکاف. چونکہ اعتکاف بیٹھنے کا وقت اور اعتکاف کرنے کا وقت بالکل قریب آ رہا ہے، دوسرا عشرہ اپنے پورے جوبن پر ہے، اس واسطے ہم اپنے ناظرین کو اعتکاف کی عظمت و فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اعتکاف کا لفظ جو ہے یہ عکوف سے مشتق ہے، یعنی عکوف سے بنا ہے. عکوف کیا ہے؟ کسی چیز کو روک لینا، باندھ لینا یا بٹھا دینا. تو چونکہ حالت اعتکاف میں ایک شخص اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور حقیقت میں یہ عمل جو ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھے. مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر پر پابند کر دے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہمہ وقت پکی رہے کہ وہ خالق کائنات جل جلالہ کے گھر میں موجود ہے اور رب ذوالجلال کا ذکر اس کے دل میں موجود ہے. اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ. ہر سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ قرآن کو پیش کیا جاتا تھا. جس وقت وہ سال آ گیا کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا تھا، عرض علیہ مرتين، 2 مرتبہ آپ پر قرآن پیش کیا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو دور ہوتا تھا. تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید برہان رشید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا۔ تو ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف کل عام عشرا، ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف اس طرح سنت مؤکدہ کی شکل میں ثابت ہے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ جو کیا جائے گا اور جو مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے میں سے کچھ لوگ بھی اس سنت پہ عمل کر لیں گے تو باقی کا فرض بھی، باقی کی طرف سے سنت کی ادائیگی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس مسجد میں انسان اعتکاف کر رہا ہے وہ مسجد جماعت ہو، یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ معتکف کو جماعت ہی نہ ملے، جماعت ہوتی ہو اس کے لیے امام ہو، مؤذن ہو۔ ہاں اگر جمعہ نہ بھی ہوتا ہو تو جمعہ دوسری جگہ جا کے ادا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں معتکف خطبے کے وقت پہنچے جمعے والی مسجد میں اور خطبہ اور فرائض اس کے بعد واپس جہاں اعتکاف بیٹھا تھا اس مسجد میں آ جائے۔ لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہاں پر نماز پنجگانہ ان میں سے اکثر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی۔ اس واسطے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، کل مسجد لہو امام و مؤذن فالاعتکاف فیہ یصح، ہر مسجد جس کا امام یا مؤذن ہو تو اس مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ تو مطلقاً نہیں، مسجد ہو اور مسجد کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ مسجد جو ہے اس میں جماعت بھی ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے اعتکاف کے لحاظ سے جن امور کو ہم دیکھتے ہیں تو معتکف کے لیے روزہ دار ہونا بھی ضروری ہے، اور روزہ اعتکاف کی شرائط میں سے ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد کی طرف جس انداز میں متوجہ کیا ہے، اعتکاف اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ حقیقت میں مقصود یہ ہے کہ انسان کچھ دن اپنے عادی اور مألوف ماحول سے کٹ کر رب ذوالجلال کے ذکر کے لیے آباد ہو جائے اور اللہ کے گھر میں وہ ڈیرا لگا لے اور اپنے تمام تر جو اس کے دھندے تھے ان کو چھوڑ کر صرف خالق کائنات جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس کے لیے جو بہترین جگہ تھی وہ مسجد ہے، اور پھر مسجد میں اپنے لیے علیحدہ ایک جگہ مختص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اذن لنا فی الترہب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہبانیت کی اجازت دے دو، ہم راہب بن جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں ڈیرے لگا لیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ترہب امتی الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ، اور میری امت کے لیے اور کوئی چلہ نہیں اور کہیں جنگلوں صحراؤں میں جا کر ڈیرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ میری امت کی رہبانیت یہ ہے، میری امت کی درویشی یہ ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا رہے۔
محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار کے لیے جو شخص مسجد میں بیٹھا رہا، فرمایا یہ ہے میری امت کا ترہب، اس کی وجہ سے اسے روشنی ملے گی، چمک ملے گی اور اس کا دل منور ہو جائے گا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جس وقت تم جنت کے باغات میں سے گزرو، ان کے پاس سے گزرو تو کچھ آسودگی حاصل کر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ ہم زمین پر ہے، جنت آسمانوں پر ہے، تو ہم جنت کے پاس سے گزر کیسے سکتے؟ جب انہوں نے یہ کہا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کون سے ہیں، کن کی طرف آپ رہنمائی فرما رہے ہو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، جنت کے باغات مسجدیں ہیں۔ اور رتا کیا ہے؟ فرمایا ان باغات کے اندر بیٹھ کر یہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھل کھانا ہے، یا مسجد میں جا کر سجدہ کرنا، یہ اس باغ کا پھل کھانا ہے۔ تو اس واسطے مسجد کو منتخب کیا گیا کہ اس کے اندر انسان موجود ہوگا، رمضان المبارک کا موسم ہوگا، روزہ رکھا ہوا ہوگا، اور سارے روابط سے منقطع ہو کر یہ انسان جس وقت 10 دن کی تقریباً یہ ٹریننگ کرے گا، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت کے اندر ایک نکھار آئے گا، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے اسے ایک لذت ملے گی۔ تو اللہ کے قرب کا کورس کروانے کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا گیا جو باقاعدہ مسجد ہو اور پھر جماعت بھی ہوتی ہو، نہ کہ مسجد کے آس پاس کے گراؤنڈ ہوں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ایسی حدود میں خیمے لگا لیے جائیں، بلکہ بین ہی مسجد کے اندر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے اللہ کو پسند وہ جگہ ہیں جو زمین پر مسجد کی حیثیت رکھتی۔ اس واسطے شرط ہے مسجد کا ہونا معتکف کے لیے، اس میں ٹھہرے، اور پھر یہ جو ایک اپنا چھوٹا سا پردہ لگا کے جگہ مختص کر لیتا ہے تو یہ انقلاب زمانہ اور دنیا کے تغیر پر دلالت کرتا ہے۔ وہ قبر میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ایک نئے گھر میں اور عارضی سے گھر میں رکھ کے قبر کی تیاری کی طرف حقیقت میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد من الخافقین، جو شخص صرف ایک دن اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اعتکاف کرتا ہے، زیادہ نہیں، ایک دن اگر اعتکاف کرے گا تو رب ذوالجلال اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق بنا دے گا، یعنی اتنا وہ دوزخ سے دور ہوگا۔ ایک خندق کتنا چوڑا ہے؟ تو جتنا زمین سے لے کر آسمان تک یا فاصلہ ہے شرق و غرب کا آپس میں، اس انداز میں اتنی دوری ہوگی، وہ جنت جہنم سے اس کو دور کر دیا جائے گا اور جنت کا اس کو مقیم بنا دیا جائے گا۔ ایک دن اعتکاف، نفلی اعتکاف اس نے کر لیا اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کو جہنم سے بہت زیادہ دور کر دیا جائے گا اور جنت کے قریب کر دیا جائے گا، جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔